السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو، میرا نام محمد حمدان خان ہے۔ جو ٹاپک آج میں آپ لوگ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ اس میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ جی ہاں، دکھلاوے سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے کسی کو دولت عطا فرمائی، وہ خرچ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو مالدار کہیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کا ثواب بہت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے کسی کو علم عطا فرمایا تو وہ اس پہ ایسے گھمنڈ کرتا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو نیچا دکھلانے کے لیے وہ طرح طرح کے ایسے اعمال کرتا ہے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے حدیث مبارک میں کیا فرمایا وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، قیامت کے دن جن لوگوں کا اول میں فیصلہ سنایا جاوے گا ان میں سے ایک وہ شہید بھی ہوگا جس کو بلا کر اولاً اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی۔ وہ اس کو پہچانے گا اور اقرار کرے گا، اس کے بعد سوال کیا جاوے گا کہ اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا کہ تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے، سو کہا جا چکا، اور جس غرض کے ساتھ جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جاوے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے وہ عالم بھی ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پاک حاصل کیا، اس کو بلا کر اس پر جو انعامات دنیا میں کیے گئے تھے ان کا اظہار کیا جاوے گا، اور وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں سے کیا کیا کام کیے؟ وہ عرض کرے گا تیری رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا۔ قرآن پاک تیری رضا کے لیے حاصل کیا، جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ قاری کہیں، سو کہا جا چکا، اور جو غرض پڑھنے پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی۔ اس کے بعد اس کو بھی حکم سنا دیا جائے گا اور وہ بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرے وہ مالدار بھی ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا فرمائی اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا، بلایا جائے گا، اس سے بھی نعمتوں کے اظہار اور ان کے اقرار کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان انعامات میں کیا کارگزاری کی ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خرچ ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، سب اس لیے کیا گیا کہ لوگ فیاض کہیں، تو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ، تو کتنی بڑی وعید آئی ہے کہ شہید، اتنا بڑا رتبہ شہید کا، یہ فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اگر اس میں دکھلاوا آ گیا تو کتنی بڑی وعید سنا دی کہ اس کو بالوں سے پکڑ کے جہنم میں گھسیٹتا ہوا ڈال دیا جائے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اور وہ عالم جس نے اپنے علم کو دکھلاوے کے لیے یوز کیا، اس کا بھی کیا حشر ہے کہ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ مالدار جس کو اللہ پاک نے مال کی وسعت عطا فرمائی ہو اور وہ محض دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہو کہ لوگوں کو دکھلا دوں میں، تو بہت سے لوگ آج کل کرتے ہیں، غریب کی مدد کر رہے ہیں، اس کو تصویر کھینچ کے فیس بک پہ لگا دیں گے اس غریب کی۔ ارے اللہ کے بندے، اس بیچارے غریب کی تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ تصویر لگانی ہے اپنی لگاؤ، آپ ورڈنگ میں بتا دو موٹیویشن کے لیے دوسروں کو۔ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس بیچارے غریب کی پبلسٹی کر رہے ہیں، مطلب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ غریب ہے، اس کی میں نے مدد کی ہے، تو اس بیچارے کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکی کا کام ایسے کرو، یعنی صدقہ ایسے دو، مال ایسے خرچ کرو کسی غریب پر کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ پورے سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں یہ چیزیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کے نیک کاموں میں محض اس کی رضا کے لیے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔